زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے نائب کپتان محمد رضوان کرائسٹ چرچ کے النور مسجد میں آئے اور خطبہ دیا۔ یاد رہے کہ یہ وہی مسجد ہے جہاں پر ایک دہشت گرد نے حملہ کر کے 51 مسلمانوں کو شہید کیا تھا۔ مسجد میں افتخار احمد، عباس افریدی، عامر جمال، وسیم جونیئر اور زمان خان بھی موجود تھے۔ محمد رضوان کا خطبہ سننے کے لیے مختلف زبان سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے شرکت کی، جنہیں انگریزی ترجمہ کر کے محمد رضوان کا خطبہ سنایا گیا۔ آئیے ہم اب آپ کو محمد رضوان کا خطبہ سناتے ہیں۔ نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں، خوشی اور غم اللہ کے ہاتھ میں، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں۔ اس اللہ کو پہچاننا ہے۔ اور یہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے اس کائنات کی تخلیق کی ہے، یہ کائنات میں میرا پیدا فرمایا اس لیے کہ اس کائنات میں میری ذات کی پہچان کرائی جائے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم لوگوں کا کام اس میں یہ ہے کہ میری ذات کی پرچار کرائی جائے، میرے ذات کو پہچانا جائے، اور پہلے میری ذات کو یقین کرو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ مجھے اس طرح پہچانو جس طرح میرے ہونے کا حق ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جس طرح میرے ہونے کا حق ہے اس طرح پہچانو۔ اپنی اس چھوٹی مائنڈ کے مطابق مجھے نہ پہچاننا، ایک چھوٹی سوچوں کے مطابق مجھے نہ پہچاننا۔ میں وراء الورا ہوں، اللہ پاک فرماتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں۔ کتنے بادشاہ گزرے؟ قیامت کے دن فرمائے گا اللہ پاک کون ہے؟ اعلان کرے گا، ہے کوئی بادشاہ؟ قیامت کے دن فرمائے گا اللہ پاک اعلان فرمائے گا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ مجھے اس طرح پہچان اس طرح میرے ہونے کا حق ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جیسے گمان رکھیں گے اللہ سے ویسے ہی معاملہ ہوگا، جیسے گمان رکھیں گے ویسے ہی معاملہ ہوگا۔ اب میرا اور آپ کا گمان کیسے اللہ پاک سے؟ اب اللہ جل جلالہ وہ تو ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے، موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے، یوسف علیہ السلام جانتے تھے، اور میں اور آپ یقین کرے اللہ وہ اللہ ہے۔ اللہ وہی اللہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تھا، جس میں آگ میں حفاظت فرمائی تھی ابراہیم علیہ السلام۔ یہ اللہ وہی اللہ ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام کی دریافت میں حفاظت فرمائی۔ یہ اللہ وہ اللہ ہے جس نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا بادشاہ بنا دیا۔ یہ اللہ وہ اللہ ہے جس نے یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ کے اندر حفاظت فرما دی۔ اب یہ اللہ ہم یہ کہہ سکتے چلو انبیاء علیہ السلام تھے، اعلیٰ کیٹیگری کے لوگ تھے، اس کے ایمان کا درجہ جس نے فرمایا کہ 3 کیٹیگری ایمان کے تو ٹاپ پہ جو انبیاء علیہ السلام کا، مگر یہ اللہ صحابہ رضوان اجمعین کا بھی تو اللہ تھا۔ کیا اللہ تو چینج نہیں ہوا؟ صحابہ رضوان اجمعین نے تو اللہ پاک کو ویسے ہی پہچانا، ویسے ہی پہچانے سے انبیاء علیہ السلام نے پہچانا تھا۔ یہ اللہ وہی اللہ ہے، مدد ویسے ہی آئی۔ حضرات فرماتے ہیں کہ 12 سفر اللہ کے شما فرمائی، صحابہ نے 12 سفریں سمندروں پہ کی ہے، 12 سفریں سمندر پہ کی ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ آخر صحابی فرماتا ہے کہ ہم نے آگے والے جو گھوڑے تھے ان کے نیچے سے جو چلنے سے دھواں تھا وہ بھی ہم نے خود دیکھا۔ تو یہ اللہ وہی اللہ ہے جس نے انبیاء علیہ السلام کی مدد فرمائی۔ تو یہ اللہ آج بھی وہی اللہ ہے۔ اگر میں اور آپ اس اللہ کو جانے جو ابراہیم علیہ السلام کا اللہ ہے، یہ اللہ جو موسیٰ علیہ السلام کا اللہ ہے، یقین کرے وہی چیزیں میرے اور آپ کے پاس، سارے معاملات ہمارے ٹھیک ہو جائے، ہماری زندگی ٹھیک ہو جائے، ہمیں پتہ چل جائے، ہمیں اپنی بیوی کے حقوق کا پتہ چل جائے، ہمیں اپنے بھائیوں کے حقوق کا پتہ چل جائے، ہمیں اپنے بہنوں کے حقوق کا پتہ چل جائے، ہمیں پڑوسیوں کے حقوق کا پتہ چل جائے، ہمارے اوپر یہ ہمیں پتہ چل جائے کہ اسرائیل والوں کا کیا حقوق ہے، امریکہ والوں کے کیا حق ہے ہمارے اوپر، بنگلہ دیش، سری لنکا، افغانستان والوں کے کیا حق ہے ہمارے اوپر، اس کے لیے ہم دعائیں کریں گے، پھر اس کے لیے ہم بیٹھیں گے پھر کونے میں جا کے۔ ہماری لائف پھر ایسی نہیں رہے گی، اپنی ذات میں ہم نہیں رہیں گے، صرف ہمیں پتہ چل جائے۔ اگر ہم اللہ کی ذات کو پہچانیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا، ہمیں اپنے بھائی کا پتہ چلے گا، اس حقوق کا، ہمیں دوسرے مذاہب والے لوگوں کا پتہ چلے گا کہ اس کا میرے اوپر کیا حق ہے، یہ میرے لیے کیا کر رہا ہے، میں کیا کر رہا ہوں اس کے لیے، آج تک میں نے دعائیں کی ان کے لیے، یا میرے معاملات ایسے تھے، یا میرا ایمان ایسا ہے جو میری ایمان سے تاثر ہی نہیں ہو۔ نبی علیہ السلام نے اپنے اخلاق سے جتنے بھی درجات آئے ہوئے ہیں مسلمانوں کو اسلام لینے کے لیے، وہ اپنے اخلاق سے تھے۔ میں اور آپ اپنے اخلاق دیکھیں کہ آج ہمیں لوگ دیکھ کے اسلام سے جا رہے ہیں، اسلام کے پاس آ رہے ہیں، بس قیامت کے دن اگر میں اور آپ کسی کی رکاوٹ کا سبب بن گئے، کوئی ہمیں دیکھے ہو کہ یار یہ مسلمان ایسے، یہ مسلمان ایسے ہے، پھر ہم کیا اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ قیامت کے دن تو اللہ کو فرمائیں کہ میرے دین کے لیے کیا کیا ہے، میرے دین کے لیے کیا کیا ہے؟ ہمارے پاس، ہم میں سے کس کے پاس کیا جواب ہوگا؟ اگر خدا نخواستہ میں اور آپ ہی رکاوٹ بنے ہوئے، کوئی اللہ پاک اس دین اسلام میں لانا چاہے اور مجھے دیکھے کہ یار یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان اس مذہب میں آ جاؤ، اس لیے کہ اس کو تو دوسرے کے حقوق کا نہیں پتا، دوسرے کے درد کا نہیں پتا،
خود کہاں پہ بیٹھا رہتا ہے, خود کیا کیا کرتا ہے. اس لیے اپنی زندگیوں کو چینج کریں, اپنی زندگیوں کو چینج کریں, اپنی زندگی کا مقصد پہچانیں کہ ہمارے اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا. بیسیکلی زندگی کا مطلب کیا ہے؟ یہ انتظار ہے. زندگی کا مطلب انتظار ہے. اور کس چیز کا انتظار ہے؟ موت کا انتظار. دنیا میں جتنے بھی مذاہب, جتنے بھی لوگ آپ کو ملیں گے, مختلف مذاہب والے ملیں گے. کوئی اللہ کو مانتا ہے, کوئی نہیں مانتا, کوئی سورج کو پوجتا ہے, کوئی درختوں کا, کوئی مختلف آپ کو مذاہب ہی نہیں مانتے. مگر جتنے بھی دنیا میں لوگ ہیں, کوئی بھی ایک چیز سے انکاری نہیں ہے, سب کے لیے متفق ہے, وہ ہے موت. ہر کوئی مانتا ہے کہ موت تو ہے ہی, کوئی موت سے انکاری نہیں ہے. میں اور آپ بھی مانتے کہ موت مرنا ہے, ہم دیکھتے, مگر کوئی موت کا نام لے کیسے برا لگتا ہے, کوئی تیاری نہیں ہے. اور یہ کہ خواہش ہوگی کس دن موت آئی کہ میں نے اسرائیل علیہ السلام کو دیکھنا ہے, کس دن موت آئی کہ میں نے اللہ جل کے حضرت دربار وہ غیبی چیزیں دیکھنی ہے, کس دن وہ موت آئے گی جو میں قبر میں جاؤں گا, وہ میرے جنت سے کھڑکیاں کھلے گی, جس دن قبر میں جاؤں گا میری قبر کھلے گی, وہ سارا نظام. اب وہ ایک خواہش ہے. اب یہ خواہش ہے کہ کس حالت میں, اللہ معاف کرے میں بول بھی نہیں سکتا, ہم کس حالت میں اس ٹائم جو موت پکی ہے, موت پکی ہے, آنا کیسا ہے اور جانا کیسا ہے. دیکھ آئے ہوئے کیسے لوگ یہاں پہ 90 سال کے, بیٹے 30 سال 60 سال کے چلے گئے, بیٹیاں 30 سال 40 سال کی چلی گئی ہے. جانا کسی کو نہیں پتا, جانا کسی کو نہیں پتا. وہ ہمارے اسلام آباد کا ہے مولانا عبد اللہ صاحب فرما رہے تھے, ایک جگہ پہ گئے تھے ہم, تو ہم ایک مسجد میں تھے, صبح اعلان ہوا کہ شام مغرب کی نماز کے بعد جنازہ ہوگا, فلاں شخص جو ہے نا وہ فوت ہو گیا ہے, تو مغرب کی نماز کے بعد جنازہ ہوگا. کہ اللہ یہ کرنا, ہم اسی مسجد میں تھے, ہم ہی تھے, اللہ کبھی معاف فرمائے, کہ ہم وہیں پہ تھے. تو مغرب کی نماز کے بعد 2 جنازے آ گئے, مغرب کی نماز کے بعد 2 جنازے آ گئے. تو ہم نے یہ پوچھا کہ یہ تو ایک جنازہ ہے, یہ دوسرا جنازہ کس کا ہے؟ تو اس نے کہا کہ صبح جس نے اعلان کیا تھا اس کا جنازہ ہے. دوسرا جنازہ اس کا جس صبح اعلان کیا تھا اس کے لیے کہ رات کو شام کو جنازہ ہوگا مغرب کی نماز کے بعد, دوسرا جنازہ اس کا. تو یہ کسی کو پتہ ہی نہیں, مگر جانا ہم سب نے, جانا ہم سب نے, اور اللہ جل جلالہ ہم سب کے پاس ہے. اگر میری رات کی سوچ نماز میں آ جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ میرے ساتھ, تو کیا ہی سوچ, کیا ہماری زندگی چینج ہو جائے. جب موسیٰ علیہ السلام دریا پہ پہنچے تھے, پیچھے سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی, قوم کی پیچھے فرعونیت کی ساری, آگے دریاب تھا, سمندر آ گیا. تو قوم نے آواز لگائی کہ اے موسیٰ ہم تو ہلاک ہو گئے. کیا ہو گئے؟ ہلاک ہو گئے, کیونکہ آگے تو سمندر ہے اور پیچھے فرعونیت ہے. تو موسیٰ علیہ السلام آزاد فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک سے اس ٹائم آواز آیا کہ اللہ جل جلالہ میرے ساتھ. کس کے ساتھ؟ میرے ساتھ. نبی علیہ السلام جب غار میں تھے, صحابہ ساتھ تھے, تو بغیر نے فرمایا مفہوم میں سے کہ یا رسول اللہ کفار غار تک پہنچ گئے. تو حضرات فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے آواز نکلا کہ اللہ جل جلالہ ہمارے ساتھ ہے. کس کے ساتھ؟ ہمارے ساتھ ہے. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک سے وہاں پہ نکلنا کہ اللہ میرے ساتھ ہے. تو یہ جو کام امر بالمعروف والنہی عن المنکر, جس کو عربی بھی یہ کہا جاتا ہے, اردو میں یہ کہا جاتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو اچائی کی طرف بلاؤ, خود بھی اچائی کے کام کرو, دوسروں کی اچائی کی طرف بلاؤ, خود بھی برے کام سے روکو, دوسروں کی برے کاموں سے روکو. یہ امر بالمعروف والنہی عن المنکر یہ والا کام. تو حضرات فرماتے ہیں کہ اس ٹائم جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ میرے ساتھ ہے, تو اس کی قوم, اس کی امت کے ذمہ یہ کام نہیں تھا, صرف موسیٰ علیہ السلام کے ذمہ یہ کام تھا کہ اللہ کی طرف بلانا, اور اللہ کی بڑائی کرنا, اور اللہ کی ذات کی پرچار کرنا, اور اچھے کاموں کا بتانا, صرف یہ تھا. اگر اس زمانے میں کسی پیغمبر کو کسی دوسرے کی ضرورت ہوتی تھی, اللہ جل جلالہ اس کو نبوت دے دیتے اس شخص کو, مگر یہ کام نہیں. نبی علیہ السلام کے زمانے کے جب اس نے کہا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے, کیوں کہا؟ کیونکہ نبی علیہ السلام کو پتہ تھا کہ میرے بعد یہ میری امت کا یہ کام ہے, میرے بعد یہ میری امت کا یہ کام ہے, اور جو یہ کام کرے گا اللہ جل اس کے ساتھ ہے. آخری بات کرتا ہوں, آج کل جو فضا قائم کی گئی ہے اسلام دین کے مطابق کہ جو دین اسلام میں آئے گا تو دنیا سے ہٹ جائے, یا دنیا اس کو نہیں ملے گی, یہ سب سے غلط جو ہے تاثر پیدا کیا گیا. دین اسلام ہمیں ایمانداری سکھاتا ہے, اور دنیا کے جتنے بھی کامیاب ترین لوگ ہیں, یا جتنے بھی بزنس مین ہیں, یا جتنی بھی فیکٹری ہیں, وہ پہلے آپ سے ایمانداری کا تقاضا کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ سے ایمانداری کا طلب رکھتے ہیں کہ یار آپ ایماندار ہوں گے,
جتنے بھی عظیم لوگ ہوں، جتنے بھی فیکٹری میں ہو، ایمان کہتے کیسے؟ جس کے اندر ایمان ہو، جس کی پہچان ہو، جو اللہ سے ڈرتا ہوگا وہ کبھی غلط قدم نہیں رکھے گا. یہ ایمانداری ہے. دین اسلام ہمیں ایمانداری سکھاتا ہے. اور یہ غلط گمانے کے دین اسلام اپنائیں گے تو ہم دنیا سے نکل جائیں گے. تو پھر اللہ جل جلالہ نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو کیوں دنیا دی تھی؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہے جس کو اللہ پاک نے عشرہ مبشرہ، وہ ٹاپ 10 کا صحابی جس کو اللہ پاک نے دنیا میں کہہ دیا تھا کہ میں تم سے راضی ہوں، مجھ سے راضی. یہ صحابی اللہ پاک نے دنیا کہہ دی تھی. ایک بزرگ فرما رہے تھے کہ جب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ دنیا سے رحلت کر گئے تو اس کا جو میراث تھا، وراثت میں چیزیں تھی، 3 ارب 20 کروڑ 10 لاکھ دینار ہو رہے چکے تھے. کتنے؟ 3 ارب 20 کروڑ 10 لاکھ دینار. تو دیندار تھا، دنیا میں اللہ پاک نے فرما دیا تھا. اور پھر فرمایا کہ 10,000 بکریاں، 1,000 اونٹ، اتنا کچھ اس سے رہ گیا تھا. اور پھر کتنی زمینیں بتائی اس نے بزرگ نے. تو یہ دنیا کا تقاضا. اگر ہم یہ سمجھیں کہ دین میں آئیں گے اور دنیا ہم سے ہٹ جائے گی، یہ ہو ہی نہیں سکتا. جو ہماری مقدر میں اللہ پاک نے کہ وہ ہو کے رہے گا. اور شاید دین اسلام سے اللہ پاک بہترین راستے سے ہمیں عطا فرمائے، وہ سکون کے ساتھ عطا فرمائے، اللہ پاک برکت کے ساتھ عطا فرمائے. جہاں قدم رکھیں گے ہمارے چلنے اٹھنے بیٹھنے بیٹھنے سے ہر قدم سے اللہ پاک خیر ہی خیر مل رہا ہے. تو ہم سارے اپنی زندگی کا مقصد چینج کریں، اپنی لائف میں یہ چیزیں لے کے آئیں. یہ ہمارا ٹائم جتنا بھی یہاں گزرا ہے، میں 30 سال 32 33 سال کا یا 40 سال، یہ بزرگ بھی ہمارے بیٹھے ہوئے، ان سے پوچھے لائف چل جو ہو گئی ہے وہ ہو گیا. ابھی فرماتے تھے کہ سانس ہے تو چانس ہے. جب تک سانس ہے تو چانس ہے. یہ بھی چانس ہے ہمارے پاس. جتنی لائف گزر گئی اس پہ استغفار کریں، 2 رکعت پڑھے، اللہ پاک سے معافی مانگے، یا اللہ یہ خطا یہ گناہ ہوئی. اللہ پاک تو رحیم اور کریم ہے. عصر کی نماز کے بعد 3 دفعہ جو استغفر اللہ لا الہ الا اللہ واتوب الیہ پڑھتے ہیں 3 دفعہ، فرماتے روایتوں میں آتا ہے کہ سمندر کی جاگ کے برابر گناہ کے اللہ پاک معاف فرما دیتا ہے. اور پھر میں اور آپ اس مجلس میں بیٹھے ہوئے، اس مجلس کے آخر میں دعا کے بعد اللہ پاک فرمائیں گے کہ تم سب لوگ بخش دیے گئے، سب لوگ بخش دیے گئے. بس اب میرے اور آپ پہ ہے کہ مجلس کے آخر میں یہ میں اور آپ نیت کریں. یہ جو نیت پرانے زمانوں کی نیتیں تھی نا کہ انشاءاللہ، ان سے نکل آؤ. اب ضد پہ آ جاؤ. اب شیطان کے ساتھ ضد کرنا پڑے گا، اب نفس کے ساتھ ضد کرنا پڑے گا. جیسے آپ خدا نخواستہ ہماری دوستوں میں یاری میں دوستوں میں ضد ہوتا ہے نا، کر لیتے ہیں کہ اگر زیادہ گناہ گار میرے ادھر ہو کوئی تو ریلیشن شپ میں بھی کوئی ضد پہ آ جاتے ہیں کہ یار ایسے کر دے، میں آج کے بعد ہی ملوں گا ایسے. آج سے میں اور آپ ضد کریں اس کے بعد کہ نہیں بھائی یہ میں نماز کا ٹائم ہے، نماز پڑھ، یہ میں اس کے لیے اچھا سوچوں گا، میں یہ اس کے لیے سوچوں گا، میں اس کے لیے سوچوں گا. اپنی لائف کو چینج کریں. کس کی نیت ہے؟ سب نیت کرتے ہیں نا انشاءاللہ. اللهم صل على سيدنا محمد. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.